السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللہ جل مجدہ نے یہ پہلی آواز ٹھیک تھا تھوڑا درمیان انسان کو چونکہ پیدا ہی اختیار دے کر کیا ہے تو یہ نہ عبادت جو ہے مجبوراً کرتا ہے نہ ہی نافرمانی مجبوراً کرتا ہے، یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اختیار کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا، خاص طور پر نیکی بدی کے معاملے میں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ ہمارا مشن ہی حسینی مشن ہے اور وہ پچھلے تمام صحابہ کی خلفائے راشدین کی، پانچوں خلفائے راشدین کی اور تمام انبیاء کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں پہلے بھی جو 57 برس کی زندگی ہے بڑے سبق ہے، کربلا میں بھی سبق ہے، ساری زندگی میں جو ہے بہت ساری ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو ایک چیز اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے کا دل نہیں تو وہ اپنے اوپر محنت کرے کہ اس کا جو ہے عبادت کی طرف رجحان ہو جائے۔ اگر اس کے دین کی محنت اور قربانی کے لیے وہ تیار نہیں تو وہ پھر محنت کرے اپنے اوپر کہ وہ تیار ہو جائے۔ سستی کاہلی اور نہ چاہتے ہوئے وہ نہیں کر سکے گا، پھر اس کا حشر وہی کوفیوں اور دوسروں والا معاملہ چلے گا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ شوق تو ہے، تمنا تو ہے، لیکن تیار صلاحیت نہیں ہے۔ ایک بندے کو شوق تو ہے میں 10 میل روز دوڑوں، لیکن وہ دوڑ 1 میل بھی نہیں سکتا، 2 میل بھی نہیں سکتے۔ خاص طور پہ دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو علماء، صلحاء، صحابہ اکرام، تابعین، وہ بڑے ایکٹیو یعنی فعال بندے تھے، مجاہد یعنی تیر چلانے والے۔ آج پیروں اور علماء کا ہمارا یہ حال ہے کہ 2 میل کہا جائے چلے تو وہ چلتے نہیں، کہیں ایکسرسائز کریں چلو اپنے لیے جہاد کر لیں وہ بھی نہیں وہ کر رہے، اور اس سستی کی وجہ سے وہ دین کے معاملات میں بھی وہ سستی آ گئی، نہ وہ مطلب یعنی صحیح طریقے سے وہ سٹیمنا کہتے ہیں بھئی دورانیہ یہ جو ایکسرسائز یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، چلنا روزانہ 2-3 میل یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام یعنی دور تک جو ہے آپ چلے جایا کرتے تھے، باوجود ہے کہ آپ کا تو روزانہ اور ہر معاملے میں جو ہے دعوت دین اور جہاد اور پریکٹس نہیں رہتی تھی۔ تو وہ کس لیے وہ کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ دین کے معاملے میں بھائی مراقبے میں بیٹھے سو نہ جائیں، تقریر کر رہے ہوں یہ نہیں تھک گئے ہیں، اب مثال کے طور پر اب بھی پڑھا رہے ہیں 2 گھنٹے بعد کی میرا تو طبیعت نہیں ٹھیک۔ طبیعت کیسے ٹھیک رہے گی جب آپ نے اس کو خود ہی خراب کیا ہوا؟ کھانے کو تو شیر اور مطلب ہے کہ دوسرے معاملے میں اللہ پاک نے جو کہا ہے چلو کھا لو لیکن جو ہے ساتھ اپنا جو ہے محنت زیادہ بھی کرو، اس کے لیے وہ سست ہے۔ اس لیے وزن ہمارے زیادہ، پیٹ ہمارے بڑے، دل چھوٹے، ذہن چھوٹے، یہ چیزیں۔ تو یہی جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ مطلب ہے کہ وہ دنیا چیزیں آ گئیں اور وہ ان کا ساتھ وہ نہ دے سکے، نہ مطلب وہ چیز۔ تو اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن نبی علیہ السلام نے فرمایا سست نہیں ہوتا، پناہ چاہیے، وہ کاہل نہیں ہوتا، وہ موٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ یہ جو کھا کے موٹے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان کو یہ کثرت سے ڈکار مارنے والے یہ بڑے بھوکے ہوں گے۔ تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں یعنی
آپ علیہ السلام کے بارے بیان کیا گیا، آپ کا پیٹ کتنا تھا، آپ کا سینہ کتنا تھا، آپ کی چیزیں کتنی تھی چیزیں، تو آپ اس میں بھی نمونہ جس طرح مطلب ہے کھانے میٹھا کھانے میں مطلب یعنی معاملہ ہے جس طرح، تو وہ تو میٹھا کہاں ملتا تھا روزانہ، کبھی ایک بار مطلب سننے کو تو مطلب یہ ہے کہ کھانا بھی کم ہی ملتا تھا میٹھا، تو وہ چیزیں جو بندے کے خود ہی یعنی مطلب یعنی رجحان بنایا ہوا ہے تو اس کو تو وہ لے رہا ہے دوسروں کو نہیں. خیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معاملہ ہوا کہ وہ ان کو دے نہ سکے وہ کھانا جو وہ چاہتے تھے لوگ، وہ جو پیسے جو چاہتے تھے. کرائے کے دین کرائیوں پہ فوجیوں سے نہیں چلتا، کرائے کے علماء سے نہیں چلتا، کرائے کے مبلغین سے نہیں چلتا، یہ دین وہ نہیں چل سکے گا. وہ یہی چاہتے تھے یزید کیونکہ ان کو پیمنٹ کر رہا ہے، یہ پیمنٹ ادھر سے نہیں ملتی، تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں بھی ہمیں تو پیسہ چاہیے، مطلب ہم نے گزارا کرنا ہے چیزیں چلنا. لیکن نقصان کیا ہوا ان کا؟ اب وہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں چلے گئے ہیں. وہ لوگ 1400 سال ہو گئے ہیں ان میں جو ہے وہ لوگ عذاب میں ہوں گے جنہوں نے وہ بے وفائی اور مطلب ہے کہ اتنا بڑا دغا اور دھوکہ کیا. اس وقت تو انہوں نے 2-4 مزے لے لیے، 2 سال 4 سال 6 سال یزید کی طرح. لیکن اب جو ہے وہ معاملہ ان کا 1400. اور دوسرے جنہوں نے قربانی تو ہم بڑا انہوں نے قربانی دی، ترس کھاتے، وہ قابل ترس نہیں ہے، وہ قابل اتباع ہیں. وہ لوگ امام حسین اس معنی میں تو مظلوم ہے کہ وہ کبھی ظالم نہ تھے، لیکن اس معنی میں وہ مظلوم نہیں، منصور ہیں. اللہ نے ان کی جتنی مدد کی اتنی جو ہے وہ بہت ہی کم جو ہے وہ ایسا صبر اور ایسی چیزیں جو اللہ ہی کی عطا سے اور اللہ کے جو ہے عطا سے ملتی ہے جو ان میں تو وہ قابل ترس نہیں ہے، قابل اتباع ہے، قابل فخر ہے. ہمیں بھی ترس کھا رہے ہیں، ان کا بھی بڑا افسوس ہے یہ نہیں، وہ تو محبت ہے ہمیں، ان پر کانٹا بھی چبھے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس معنی میں شیطانوں سے مقابلے میں، نفس کے مقابلے میں، وہ مطلب برائی کے مقابلے میں وہ مظلوم نہیں ہے، وہ مطلب فاتح ہیں. انہوں نے ساری دنیا کے کفر اور شرک اور جو نمائندگی کر رہے تھے، جو وہ آپ کو دے سکتے تھے لالچ یا خوف، وہ سارا اکٹھا کر کے بچوں کی شکل میں، خوف اولاد کی شکل میں، مال کے جانے کی شکل میں وہ دے دیا. انہوں نے کوئی چیز باقی نہ رہی، لیکن وہ سب میں فاتح ہوئے. وہ فاتح ہوئے، مظلوم نہیں ہے اس معنی میں کہ بھئی یعنی ہم اس طرح ترس کھاتے ہیں. ہاں مظلوم ہے اس معنی میں کہ وہ انہوں نے ظلم نہیں، ظلم دوسروں نے کیا، انہوں نے تو مطلب یعنی کسی بات بلکہ ان پر یعنی رحم کیا، فضل کیا، کرم کیا دوسروں پر. تو اس میں بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کی کہ بندے کو تیار ہونا چاہیے. آپ کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے جو لوگ ساتھ تھے ان کو بھی کہا کہ دیکھو یہ قربانی مرضی کی قربانی ہے، یہ مجبوری کی قربانی نہیں. آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ آئے ہیں، کچھ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ آپ لوگ ساتھ آ گئے، آپ یہاں رہ رہے ہیں کربلا میں. تو آپ نے امتحان جس طرح حضرت ابراہیم نے امتحان پورا کر دیا حضرت اسماعیل پر چھری چلا کے، آپ نے اس آخری رات جو 10 محرم کی رات ہے تک جو ہے وہ امتحان پورا کر دیا. آپ نے جانیں دے دی ہیں، آپ نے قربانی دے دی ہے، آپ کی مکمل ہو گئی. تو اس لیے اب مجھے تم سے محبت ہے تو میں نہیں چاہتا تم ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو. آپ کی قربانی پوری ہوگی، آپ نے وعدے کو وفا کر دیا، آپ نے اسماعیل کی سنت کو ادا کر دیا. اب جو ہے رات کو میں چاہتا ہوں کہ آپ رات کے اندھیرے میں میرے بھی خاندان کو وہ اپنا لے جائیں، آپ سب جو ہے وہ چلے جائیں. آپ سرخرو ہیں قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی سارا کچھ، تو یہ مرضی کی ہوتی. تو اس میں آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے چچا زاد بھی تھے، آپ کے جو ہے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بیٹے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، سارے معاملات تھے.
تو انہوں نے سبھی نے جو ہے فرمایا کہ یہ آپ کا حکم سارا خوب ہے، اگر حکم ہے اور اگر آپ ہمیں اختیار ہی دے رہے ہیں تو اس سے بڑی سعادت ہماری کوئی نہیں، کیونکہ مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، جانا تو ہم نے ہے ہی ہے۔ تو یہ موقع کسی صحابی کی معیت میں، کسی ایسے اہل بیت کے فرد کے معیت جس کو نبی علیہ السلام نے بشارتیں دی ہے، تو زندگی کا تو ہمیں موقع ملا گزارنے کا، لیکن مرنا جو ہے یہ نصیب نہیں ہوگا اس طرح۔ تو اس لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا دل ہے، ہمارا اپنی خواہش ہے کہ اس سے بہتر ہماری موت نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ آپ نے تو کہہ دیا لیکن ہم جا کے زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ پھر بھی یہی مقصد ہے نا، اللہ راضی ہو، تو وہ اب موقع مل رہا ہے۔ تو آپ جو ہے یعنی مطمئن رہیں، ہمیں بھی پتہ ہے قربانی دینی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے مرنا ہے، شہادت ہے، لیکن ہم یہ دینا چاہتے ہیں اور خود دینا چاہتے ہیں۔ تو ان میں عورتیں بھی مرد بھی وہ سارے جو ہے وہ قائم رہے، وہ اپنا پتہ تھا مر جانا ہے، بھئی کوئی مقابلہ تو نہیں، جیسا لوگ کہتے ہیں جنگ ہوئی، جنگ تو نہیں ہے، اس کو جنگ نہیں کہتے، اس کو تو یہ کہتے ہیں بھئی ایک نیک لوگوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا تو حکومت نے مطلب ہے کہ ان پر شب خون مار کے ان کو شہید کر دیا۔ جنگ تو ہوتی ہے کہ مقابلے کی، چلو کوئی ایک کا 2 سے ہو یا 2 کا 5 سے ہو، یا مطلب ہے 1 کا 10 سے ہو، 1 کا 1000 سے، کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ چلو جنگ بدر بھی جنگ اس معنی میں کہ 300 ہیں پھر 1000 ہیں، تو یہ تو ہے ہی مطلب یعنی مطلب 50-60 بندے 70 بندے اور لاکھوں کروڑوں۔ تو اس سے پھر یہ ہمیں سبق ملا کہ اگر یہ دین کا کام کسی نے کرنا ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو وہ خود اپنے سیلف موٹیویشن جس کو کہتے ہیں، خود شوق دوگتے کرنا۔ اگر نہیں کرنا جس طرح انہوں نے فرمایا پھر عام سے کم از کم دعوے نہ کرے، اپنا تزکیہ اپنی محنت کرے اپنے اوپر، جب تک کہ اس کا وہ ولولہ آ جائے، کسی دوسرا آ جائے گا کر لے گا، اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، یعنی کمی نہیں۔ انہوں نے نہیں کیا، بعد میں دوسرے لوگ آ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، وہ کوفہ والوں نے نہیں کیا، انہی میں سے بندے تیار ہو گئے، وہ کوئی زیادہ تعداد انہوں نے یعنی ان کو جو بھی ایک بندے کو سبق بھی سکھایا اور ایک لیڈر کو جو ہے وہ قتل بھی کیا، ساری چیزیں مطلب کہ یعنی آ گئی، کوفہ والوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ پاک نے دوسرے بندے بھیج دی، تو وہ بات نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں استعمال ہو جاؤں کہ نہ ہوں، یہ بات ہے، اور وہ اپنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں آپ کے سارے کربلا کے واقعے میں یہ 10 محرم کی رات کو یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں سے یہ بات فرمائی اور یہ بات بتائی کہ یہ، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دین کا کام خود قربانی سے، خود اپنے دل سے، اپنے شوق سے ہوتا ہے، نہیں پیچھے ہٹ گئے بندہ، پتہ ہو بھئی میدان خالی ہے، اللہ کو بندہ بھیجے، اور کم از کم اس کو گناہ، لیکن یہ رہ کے وہاں خرابی نہ کرے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے، کرنا چاہتے تو یستبدل تبدیلی کو تمہیں تبدیل کر دیا جائے اور لوگوں کے ساتھ، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح سستیاں اور بہانے اور بتیں تراشیں گے نہیں، جیسے بندے موجود ہوتے ہیں، صرف وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہمیں موقع ملے، اور اللہ پاک پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ موقع پھر دیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک چونکہ رحیم اور کریم ہے، بار بار معاف فرمانے والا ہے، بار بار مغفرت فرمانے والا ہے، تو وہ سستوں کو بھی، کاہلوں کو بھی، گناہگاروں کو بھی موقع ضرور دیتا ہے اگر وہ حاصل کر لیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، نہیں تو پھر وہ نہیں۔
تو وہ پھر انہوں نے یہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قربانی اللہ ایک درجے پر لیتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے سچ کر دکھایا، آپ چلے جائیں بات کیا۔ تو مطلب یہ کہ وہ اپنے ذوق شوق سے اور ولولے سے اور سمجھ سے اور ذہن سازی سے جو ہے یہ معاملہ چلتا ہے، ویسے نہیں۔ ویسے پھر وہ جو ہزاروں لوگ، وہ دیکھیں ہم سے تو وہ لوگ جو ہے زیادہ پہلے اچھے زمانے میں تھے، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی، امام حسین کی یا تابعین کی زیارت کی ہوئے وہ لوگ تھے، وہ عام لوگ وہ نہیں تھے۔ لیکن یہی چیزیں غلبہ کر گئیں، تو وہ ہمیں بھی اس چیز کا بہت ہی خیال کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے مطلب ہے کہ یہی اللہ کی جو سنت ہے وہ بدلتی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا جو طریقہ کار ہے اللہ نے بدلے گا نہیں۔ جیسے اللہ نے فیصلہ کر دیا، جو نہیں اس کی جگہ دوسرے آ جائے گا، اور جو کریں گے ان کو اللہ کا مطلب یعنی کامیابی دے گا۔ اب وہ یہ سنت جاری رہنی قیامت تک کے لیے، چاہے وہ امام مہدی کے دور میں ہو، چاہے وہ اب کے دور میں ہو، چاہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو، چاہے نوح علیہ السلام کے دور میں ہو۔ ان کو دیکھیں اللہ پاک نے کتنا موقع دیا، 800-900 سال۔ دوسرے لوگ لے آپ، دنیا آباد نہیں ہے کیا؟ دنیا میں بندے نہیں ہیں، سارے ختم ہو گئے۔ وہ 70-80 جو تھے مطلب ان میں سے بھی مطلب 30-40 ہی مرد تھے، باقی جو ہے یعنی ان میں سے بھی جو ہے صرف جو ہے نوح علیہ السلام کی زیادہ تر اولاد جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ہاں وہ جو 3 بیٹے تھے سام اور جو ہے دوسرے، تو اس لیے جو ہے یہ معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ ایک بڑا سبق بندہ ان کی زندگی سے اور کربلا کے اس واقعے سے جو ہے سیکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ پوچھنا ہے یا سمجھ نہیں آئی تو ضرور پوچھ لیجئے اسی موضوع کے متعلق۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔